لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلؤوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے آپ جانتے ہیں تقریباً 30 سے زائد حلقات الحمدللہ اس عباد الرحمن کے تعلق سے ہمارے گزر چکے ہیں، اور پیوستہ جو حلقہ ہمارا گزرا ہے اس سے پہلے کا، اس میں ایک حدیث میں بیان کرتے کرتے رہ گیا تھا۔ حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر تھے، اور حدیث کا تعلق ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے تھا، اور وہ اصل میں عباد الرحمن کی ایک صفت کہ وہ غلط مجلسوں میں یا وہ مجلسیں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا ہو، پرانی آیتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہو، عباد الرحمن کبھی وہاں نہیں جاتے ہیں۔ اس کے تعلق سے وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ حدیث یہ تھی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر میں کھانے کی دعوت دی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عمر کے گھر گئے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے دیکھا وہاں پر ایک پردہ لگا ہوا تھا۔ پردہ ہمارے حساب سے کوئی گناہ نہیں تھا اس کے اندر، کہ اب سوچنے والا سوچ سکتا کتنے ایکسٹریم تھے، یا بول سکتے متشدد تھے، یہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور جو بھی حدیث صحابہ کے بارے میں ہوتی ہے اسے احتراماً سننا چاہیے۔ ہمارے دماغ سے نہ سوچئے گا، صحابہ کے دماغ سے سوچئے، صحابہ کے لیے سوچئے۔ صحابی جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے عبداللہ یہ کیا لگا ہوا ہے، یہ کیا لگا ہوا ہے تمہارے گھر کے اندر؟ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اے ابو ایوب انصاری، عورتیں غالب آ گئیں، مطلب میں تو جب باہر گیا نہیں تھا، یہ جب میں واپس آیا تو عورتوں نے لگا رکھا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی، گھر میں کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جو خود گھر کے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں قسم اللہ کی میں تمہارے گھر میں نہیں کھاؤں گا، وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ چھوٹی سی چیز، ایک معمولی سی چیز، ایک پردہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے ماشاءاللہ، ایک پردہ جو نازیبا تھا، کچھ بیل بوٹے ایسے تھے اس کے اندر جو ان کے قابل نہیں تھے۔ میرے بھائی اس کو میں سامنے رکھتا ہوں، آج کی جو مجلسوں میں ہم شریک ہوتے ہیں، کوئی بھی مجلس ہو، آدمی بغیر سوچے سمجھے کے شریک ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی مجلس، کھانے پینے کی مجلس ملے، اچھا کھانا ملے، ہاں چلتے ہیں، وہ کھانا کسی کا بھی ہو، کوئی بھی کھانا ہو، جی ہاں، ایسا نہ کیجئے گا اللہ کے خاطر، ایسا نہ کیجئے گا۔ آپ جا رہے ہیں، آپ دیکھ کر جائیے کہ اس مجلس کے اندر کہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق تو نہیں ہے۔ آپ پوچھیں گے شیخ کون اللہ کا مذاق اڑاتا ہے، کون اس کے رسول کا مذاق اڑاتا ہے، کون سے مسلمان ایسے ہیں؟ آپ کو میں جواب دیتا ہوں، زبان سے تو کوئی مسلمان مذاق نہیں اڑاتا، کسی کی مجال نہیں، اور جو اڑاتے ہیں وہ مسلمان نہیں، لیکن عمل کے ذریعے سے اڑاتے ہیں۔ کیسا عمل کے ذریعے سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حرام کیا اپنی مجلسوں میں وہ چیز رکھتے ہیں۔ کتنی مجلسیں ایسی ہیں کہ جہاں ٹیبل کے اوپر شراب رکھا ہوا ہے باقاعدہ، بڑے بڑے لوگ، ہم تو شراب نہیں پیتے، لیکن وہ مجلس جہاں شراب پیتے ہیں لوگ، اس میں ہم بیٹھ کے کھانا کھا کے آتے ہیں، شان سے بولتے ہیں۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جس کا ایمان اللہ کے اوپر ہے اور یوم آخرت کے اوپر ہے، فلا یجلس علی مائدۃ یدار علیہا الخمر، کبھی بھی ایسے محفل میں نہیں بیٹھے گا وہ جہاں شراب کے دورے چلتے ہیں۔ ہم نہیں پیتے بھائی، دوسرے پیتے ہیں، مگر اس مجلس میں بیٹھنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوست پیتا ہے یا نہیں پیتا، لیکن ایک دن یہ بھی پی لے گا، نیک لوگوں کے ساتھ رہے گا، نیک بنے گا، گندے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو گندگی تیرے دماغ کے اندر آئے گی، اس لیے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کیجیے، صحیح لوگوں کا انتخاب کیجیے۔ ایک اور بات اس تعلق سے باتیں بہت زیادہ ہو سکتی ہیں، ایک بات بول کر اس کا دوسرا معنی میں بتانا مناسب سمجھتا ہوں۔ کئی شادیاں، کئی ولیمے ایسے ہیں جہاں پر ایسے کام ہوتے ہیں جو نہ اللہ کو پسند ہیں اور نہ اس کے رسول کو پسند ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ہمیں جانا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے۔ عورتیں اور مرد کا اختلاط مرد و زن بہت بڑا مسئلہ ہے، آدھا دین ہے شادی،
مگر آدھے دین کو ایسا کرتے ہیں لوگ مکسچر کر کے، گیدرنگ کر کے، پردے کا اہتمام کیے بغیر، بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں، ان مجلسوں میں ہمیں بلایا جاتا ہے، اور وہ بھی ایسا اگر آپ نہیں آئیں گے نا تو زندگی میں کبھی بھی میں آپ کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، دعوت نامہ ایسا دیا جاتا ہے، اگر آپ نہیں آئیں گے آپ کی کسی بچی کی شادی میں نہیں آؤں گا، آپ کو آنا ہی پڑے گا، وہ مجلس میں بلایا جاتا ہے ایسی زبردستی کے ساتھ۔ کیا کرنا ہے ایسی مجلسوں کے اندر؟ لوگ بولتے ہیں جو نہیں جاتے ہیں بڑے سخت ہیں مولوی صاحب، یہ بڑے ایکسٹریم ہیں مولوی صاحب یہ۔ جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، وہاں مذاق اڑے تو اڑے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑے تو اڑے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ لفظ شیطان کے بھائی اسراف کرنے والے، کھانے کا اسراف ہو تو ہو، دوست ناراض ہو جائے گا، بڑا مسئلہ، دوست ناراض ہو جائے گا۔ جی ہاں، میں یہاں پر ایک حدیث بولنا چاہوں گا آپ ناظرین کے حوالے۔ ایک حدیث اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ کو راضی کر کے تمہارے دوست کو ناراض کرتے ہو، اللہ کی ڈیوٹی ہے، اللہ پر واجب ہے، اللہ تو راضی ہے ہی، اللہ تمہارے دوست کو بھی ایک دن راضی کر دے گا۔ اگر تم اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرتے ہو، اللہ تو ناراض ہے ہی، ساتھ میں ایک دن آئے گا یہ دنیا بھی تم سے ناراض ہو جائے گی۔ اللہ کی خاطر ایسی مجلسوں سے پرہیز کیجیے، اور جن مجلسوں میں اللہ کی آیتوں کا احترام ہوتا ہو، اللہ اور اس کے رسول کا احترام ہوتا ہو، انہی مجلسوں کے اندر جائیے، انہی مجلسوں میں اپنے بچوں کو لے کر جائیے، وہی تربیت بچوں کو دینے کی کوشش کیجیے۔ یہ ایک معنی ہے عباد الرحمن کا جو پہلا، والذین لا یشہدون الزور، وہ غلط مجلسوں میں نہیں جاتے ہیں، گندی مجلسوں میں نہیں جاتے ہیں، ایک معنی۔ دوسرا معنی جو میں نے پہلے بیان کیا تھا، وہ کبھی بھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں، بہت بڑی چیز ہے یہ جھوٹی گواہی۔ گواہی بہت معمولی چیز ہم نے سمجھ لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ آدمی کی گواہی خریدی جائے گی، معمولی معمولی پیسوں کے لیے گواہ بک جائیں گے۔ قربان جائے، 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے کہہ دیا ہے، 1400 سال پہلے، اس سے بھی پہلے، کہ معمولی معمولی باتوں کے لیے لوگ بک جائیں گے، گواہ بک جائیں گے، اپنی گواہی بیچ دیں گے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ جھوٹی گواہی کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتانا مناسب سمجھتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ ناظرین، آپ سے میں توجہ چاہتا ہوں اس لیے کہ بات بڑی اہم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت سے بتائی ہے یہ بات۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی بڑے بڑے گناہ بتائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے کچھ حلقات پہلے بھی یہ ذکر کیا ہے، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا بڑا گناہ ہے، وقتل النفس، کسی جان کا قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں، ناظرین غور سے سنیے، وشہادۃ الزور، جھوٹی گواہی۔ ابھی تک بات ختم نہیں ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لے کر بیٹھے تھے، جب یہ لفظ آیا جھوٹی گواہی کا، سن لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑ دیا، سامنے آ گئے، سامنے آ کر بولے، حدیث کا لفظ ہے الاشراک باللہ وحقوق الوالدین وجلس متکئا، آپ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، فقال الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، بولے جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، اتنی بار بولے، صحابہ کہتے ہیں حتی قلنا لیتہ سکت، ہم نے کہا کاش اللہ کے نبی خاموش ہو گئے تو بہتر ہے۔ اتنے زور سے، اتنی تاکید کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کو ذکر کیا ہے۔ معمولی نہیں ہے جھوٹی گواہی ناظرین، چھوٹے پیمانے پر ہو یا بڑے پیمانے پر ہو، لڑکے اور لڑکی کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، گواہی کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں، نہیں دیکھے جو واقعات دیکھ کر بھی نہیں ہیں، اپنے رشتہ داروں کی طرفداری میں جھوٹی گواہی دی جاتی ہے مجلسوں میں بیٹھ کر، اپنے رشتہ دار کی۔ قرآن مجید کی 2 آیات جھوٹی گواہی کے تعلق سے اس سے ہٹ کر میں آپ ناظرین کے سامنے پڑھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ پہلی آیت سورۃ النساء، آیت نمبر 135، اللہ کا فرمان ہے، غور سے سنیے گا ناظرین اس آیت کریمہ کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، ہمیشہ سچی گواہی دینے والے بنو، اللہ کے لیے بنو۔ اگر یہ گواہی ولو علی انفسکم، تمہارے خلاف اگر جا رہی ہو تب بھی سچی گواہی دو، تمہارے خلاف بھی اگر بات ہو، تم اگر غلطی میں ہو
تم اگر غلطی میں ہو تو تسلیم کر لو ہاں میں غلطی میں ہوں، گواہی اپنے آپ کے خلاف، ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. آگے آئیے گا ناظرین، ابل والدین قرآن کا لفظ ہے، یہ اللہ کا لفظ ہے. تمہارے ماں باپ بھی اگر غلط ہیں، والدین بھی اگر غلط ہیں، میرے والدین ہیں بول کر گواہی ان کی طرفداری میں نہ دو، اگر وہ بھی غلط ہیں ان کے خلاف بھی گواہی دینا پڑا تو گواہی سچی دو. اللہ کا لفظ ابل والدین والاقربین. تمہاری رشتہ داری ہے کسی سے، یہ میرا رشتہ دار ہے سمجھ کر اس کی طرفداری نہ کرو. جب فیصلوں میں بیٹھو گواہی رشتہ دار بھی ہیں، اگر خلاف ہیں وہ غلطی میں ہیں ان کے خلاف گواہی دو. آگے سنیے، یکن غنیًا او فقیرا. سامنے والا آدمی مالدار رہا تو بھی سچی گواہی دو، سامنے والا آدمی غریب رہا تو بھی سچی گواہی دو. اس لیے کہ مالدار کے خلاف گواہی نہیں دی جا سکتی، خرید لے گا وہ. اللہ کا فرمان ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، یکن غنیًا او فقیر. امیر رہا تو بھی گواہی سچی ہونی چاہیے، غریب رہا تو بھی گواہی سچی ہونی چاہیے. فاللہ اولا بہما. سب سے زیادہ حقدار تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو سوچو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دماغ میں رکھو، اللہ کی رضامندی کو چاہو اور گواہی ہمیشہ سچی دو. فیصلوں میں بیٹھنے والے تمام حضرات سے میری گزارش ہے، اپنا کیس جیتنے کے لیے، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ایڈوکیٹ حضرات کو توفیق دے. کچھ اچھے بھی ہیں لیکن میکزیمم جو تعداد ہے سکھاتے ہیں باقاعدہ. آپ جھوٹ بولیں گے تو کیس جیتیں گے ہم، آپ جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہم کیس جیت ہی نہیں پائیں گے. دنیا ہی ایسی ہو گئی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کچھ اور سکھایا ہے. جھوٹی گواہی کسی صورت سے نہیں. یہ قرآن مجید کی پہلی آیت کریمہ. دوسری آیت کریمہ قرآن مجید کی جھوٹی گواہی کے تعلق سے سورۃ المائدہ آیت نمبر 8. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. بہت اچھی بات اس میں بتائی گئی. اے ایمان والو گواہی سچی دو، گواہی سچی دو. اگر دشمن بھی ہو، اللہ اکبر، دشمن بھی ہو تب بھی گواہی سچی دو. میں انشاءاللہ یہ گواہی کے تعلق سے باقی باتیں اس وقفے کے بعد، بریک کے بعد میں انشاءاللہ بیان کروں گا. چھوٹا گناہ نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے، وقفے پر جانے سے پہلے ہماری بات چیت جھوٹی گواہی وہ کتنا عظیم گناہ ہے. قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر احادیث کی روشنی میں یہ بولنے کی میں کوشش کر رہا تھا، جو عباد الرحمن ہیں، جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں، وہ کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے. یہی مسئلے پر ہم اٹک جاتے ہیں آ کر. نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، روزہ ہم رکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ ہم ادا کر دیتے ہیں. جب مسئلہ فیصلے کا آتا ہے، معاملہ کا آتا ہے، اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کا مسئلہ آتا ہے، اچھے اچھے لوگوں کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے. جب گواہی دینے کا مسئلہ آتا ہے، جھوٹ پہلے فرصت میں ہماری زبان پر چلا آتا ہے. ناظرین، کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے اور جھوٹ کے اندر بھی جھوٹی گواہی نہیں دینا ہے. ایک قرآن مجید کی آیت میں پیش کرتے کرتے رہ گیا، وقت کی قلت کی بنیاد پر یہ آیت کریمہ میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر پایا. قرآن مجید پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 8. یہ آیت کو دماغ میں رکھیے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یقیناً ہماری فطرت کو دیکھ کر، انسان کی فطرت کو دیکھ کر یہ کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. ہمیشہ سچی گواہی دو، اللہ کے لیے گواہی دو. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ. یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے. کبھی بھی ایسا نہ ہونے پائے کہ دشمنی کی بنیاد پر تم گواہی جھوٹی دے دو. یا ربی، ہاں یہ میرا دشمن ہے نا، جب اس کے خلاف بولنے کا موقع ہے، دنیا میں ایسی دوستیاں بنتی ہیں. دشمنی، اگر دشمن بھی ہے اور وہ سچا کام کر رہا ہے تو دشمن کے لیے بھی گواہی سچی دو. میں ایک مثال اس موقع پر دینا مناسب سمجھتا ہوں. قرآن مجید میں سورۃ النساء آیت نمبر 105 سے لے کر آیت نمبر 113 تک ایک مثال دی گئی ہے. گواہی اور حق کی گواہی کے تعلق سے ایک مثال دی گئی ہے، وہ میں بولنا مناسب سمجھتا ہوں. مثال یہ ہے، ایک مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے ایک زرہ چوری کر لی. زرہ سمجھتے ہیں نا، جنگ میں جو لباس پہنا جاتا ہے اوپر، لوہے کا لباس،
وہ زنا انہوں نے چوری کر لی. بات پھیل گئی, ڈر ہوا انہیں کہ پکڑے جائیں گے, اور پکڑے گئے تو ہاتھ کاٹے جائیں گے. انہوں نے وہ زنا لے جا کر, غور سے سننا, قرآن کے اندر ہے یہ باقاعدہ, پارہ 5 سورہ نساء آیت 105 سے لے کر 113 کے بیچ میں ہے یہ واقعہ. وہ زنا لے کر گئے اور ایک یہودی کے گھر کے سامنے ڈال کر آ گئے. جب بات پھیلی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پہنچی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیقات شروع کروائی, تو زنا پکڑے گئے یہودی کے گھر کے سامنے. اللہ کے نبی نے اس یہودی کو بلایا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو. بیچارہ یہودی پریشان رہا, کافی دیر تک یہودی پریشان رہا. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے چوری نہیں کی ہے, یہ میرا نہیں ہے کام, کسی اور نے کیا ہے, میرے سر پر آ گیا ہے. بار بار وہ بولتا رہا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, تمہارے گھر کے سامنے زنا پکڑی گئی ہے, وہاں ملی ہے, تو تم نے چوری کی ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے آیتیں اتاری. قرآن میں 8 آیتیں الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اتاری, اور صاف اللہ نے تاکید کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ یہودی رہا تو کیا ہوا, لیکن یہ حق پر ہے, اور مسلمان یہاں جھوٹ پر ہے, اس لیے مسلمان چور ہے, اسے سزا دیجیے آپ. باقی قرآن کہتا, انا انزلنا الیک الکتاب بالحق, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے یہ قرآن حق کے ساتھ تم پر نازل کیا ہے تاکہ آپ فیصلہ حق کے ساتھ کریں. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا, کبھی بھی خیانت کرنے والوں کی طرفداری نہ کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی طرفداری نہیں کی, اور ہمیں یہی تاکید بتائی, اس لیے کہ ہماری زندگیوں کے اندر قرآن و حدیث ہم بہت سنتے ہیں, مگر عمل کی کمی ہے, اصل میں عمل کی کمی ہے. اور اس مسئلے میں اللہ رحم فرمائے, ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے, ہمارا ایمان نیچے کی طرف چلا جاتا ہے. کچھ باتیں شہادت الزور کے بارے میں باقی رہ گئی ہیں, اسے بول کر میں مناسب سمجھتا ہوں اس مسئلے کو میں ختم کر دوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ, جو بھی آدمی جھوٹی گواہی دیتا تھا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلتا کہ یہ آدمی جھوٹی گواہی دے رہا ہے, حضرت عمر اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے. جب پکڑا جاتا کہ ہاں یہ آدمی گواہی دے رہا ہے اور جھوٹی گواہی دے رہا ہے, حضرت عمر اسے ایک سزا دیتے, جھوٹی گواہی دینے والے کو, بڑی خطرناک سزا. اگر ایک مرتبہ ایک مسلمان اسے دیکھ لیتا تو زندگی میں کبھی دوبارہ جھوٹی گواہی نہیں دیتا ہو. سزا کیا تھی؟ وَكَانَ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یجلد شاہد الزور 40 جلدہ. سب سے پہلے کرتے 40 کوڑے مارتے اس کو, سارے لوگوں کے سامنے 40 کوڑے, اور اس کے بعد چہرے کو کالا کرتے, وَيُحَلَّقُ رَأْسُهُ, اور اس کے سر کا حلق کرتے, سر کے بال پورے نکال دیتے, وَيَطُوفُ بِهِ فِي السُّوقِ, اور بازار کے اندر اسے گھماتے. لوگ دیکھ لیتے کہ ہاں یہ آدمی ہے, اس آدمی نے جھوٹی گواہی دی ہے, اس لیے امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو یہ سزا دی ہے. اسلام کے اندر جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے, اور جھوٹ بولنے سے بڑا گناہ ہے جھوٹی گواہی. جھوٹی گواہی میں 3 گناہ ایک ساتھ مل جاتے ہیں. ایک تو گناہ ہے ہی وہ, ساتھ میں 3 چیزیں مل جاتی ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا 3 گناہ ایک ساتھ ملتے ہیں جھوٹی گواہی کے اندر؟ کہتے ہیں اذا كان الشاهد كاذب, جب گواہی دینے والا جھوٹا ہو, تأثم 3 آثام, ایک ساتھ 3 گناہ کر دیتا ہے وہ. اسم المعصیہ, پہلا گناہ یہ کرتا ہے وہ کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی. دوسرا گناہ اس کا یہ ہوتا ہے, اللہ اکبر, اسم اعانت الظالم, اس نے ظالم کی مدد کی. جھوٹی گواہی دیا نا, ظالم کی اس نے مدد کر دی. 2 گناہ ایک ساتھ شامل ہو گئے. ایک تو اللہ کو ناراض کیا, اللہ کے ساتھ نافرمانی کی, اور دوسرا اس نے ظالم کی مدد کر دی. اور تیسرا گناہ, ڈریے گا اللہ پاک سے, جھوٹ بولنے سے پہلے ڈریے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. اسم خذلان المظلوم, مظلوم کا حق چھین لیا تم نے. جو سچا آدمی تھا اس کے خلاف تم نے گواہی دی, مظلوم کا حق تم نے چھین لیا. یہ تینوں چیزیں مل کر ایک گناہ بنتا ہے, اور اس گناہ کا نام ہے جھوٹی گواہی. جھوٹی گواہی. ناظرین اکرام, بہت بڑی وعید اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر جھوٹی گواہی کے تعلق سے بیان فرمائی ہے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کر آگے بڑھنا مناسب سمجھتا ہوں. کبھی گندی مجلسوں کے اندر بھی ہم نہ جائیں, ان مجلسوں کے اندر بھی نہ جائیں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑایا جاتا ہو, قرآن و حدیث کا مذاق اڑایا جاتا ہو. اسی طریقے سے بھی زندگی میں کبھی بھی اگر موقع ملے
नाज़रीन इकराम, जरूर गवाही दीजिएगा मगर सच्ची गवाही देने की कोशिश कीजिए, कभी झूठी गवाही की तरफ ना जाइए, इसलिए कि गुनाह है और साथ में बहुत बड़ा गुनाह है। ये रही 10वीं सिफत इबादुर रहमान की। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इबादुर रहमान की जो 11वीं सिफत है उसको शुरू करना मैं इंशाअल्लाह ताला मुनासिब समझता हूँ। और 11वीं सिफत इबादुर रहमान की ये है, अल्हम्दुलिल्लाह व इज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा। इबादुर रहमान जब भी किसी ऐसी चीज से गुजरते हैं जो गंदी है, जो गलत चीज है, वहां से गुजरने का तरीका बताया गया माशाअल्लाह। वो बड़ी शराफत के साथ उस जगह से गुजर जाते हैं। इनकी 11वीं सिफत है माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी सिफत है, बड़ी अच्छी सिफत। किसी रास्ते से गुजर रहे हैं, उस रास्ते में देख रहे हैं कि गलत चीजें चल रही हैं, गंदी चीजें चल रही हैं, तो इबादुर रहमान की ये आदत होती है वहां खड़े नहीं होते, वो खड़े हुए बगैर वहां से गुजर जाते हैं। वो इज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा, लघु से जब गुजरते हैं, गुजरने का तरीका बताया गया है कि उस जगह से वो गुजर जाते हैं शराफत के साथ। लघु क्या है, पहले हम इसे मालूम करते हैं, लघु बोलते किस चीज को है, उसके बाद हम इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ते हैं। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं, अल-लग़्व कुल्लु मा सक़त मिन क़ौलिन औ फ़िअलिन फ़यदख़ुलु फ़ीहि अल-ग़िना वल-लह्व व ग़ैर ज़ालिका मिम्मा क़ारबहु। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैह इसकी तारीफ, ये चीज पर जब इबादुर रहमान का गुजर होता है, जो अभी इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आपके सामने बयान करने वाला हूं, इस चीज पर जब इबादुर रहमान गुजरते हैं तो खड़ते नहीं, शराफत से वहां से गुजर जाते हैं। क्या है लघु? हर वो चीज, कुल्लु मा सक़त मिन क़ौलिन औ फ़िअलिन, कोई भी ऐसी बात जो गिरी हुई हो, कोई भी ऐसी हरकत जो गिरी हुई हरकत हो, वहां से अगर इबादुर रहमान का गुजर होता है तो इबादुर रहमान खड़े होकर वो गिरे हुए लोगों की हिम्मत अफजाई नहीं करते, बल्कि वहां से फौरन गुजर जाते हैं। कुल्लु मा सक़त मिन क़ौल औ फ़िअल फ़यदख़ुलु फ़ीहि अल-ग़िना। खास तौर पर यहां से जरा गौर से सुनिएगा आप। जी हाँ, मजलिसें कैसी कैसी होती हैं, कहीं पर गाने की मजलिस चल रही है, कहीं पर कोई ऐसी मजलिस चल रही है जो गलत मजलिस है, अल्लाह के बंदे वहां से जब गुजरते हैं, हदीस में आता है वो खड़ते नहीं वहां पर, कुरान में आता है वो वहां पर खड़ते नहीं, उस मजलिस को देखकर फौरन उस मजलिस से रास्ता काट कर आगे बढ़ जाते हैं। वहां खड़ा होना बजाते खुद वो हरकत करने वाले की हिम्मत अफजाई करना है, वो जो गलत काम कर रहा है उसकी हिम्मत अफजाई करना है। इबादुर रहमान कभी भी ये काम नहीं करते हैं। वो इज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा। इंशाअल्लाह नाज़रीन किराम, एक बड़ी अहम चीज है शराफत से गुजर जाना, लघु पर से बड़ी अहम चीज है। इंशाअल्लाह इसके बारे में अगले हल्के में मैं आपके सामने बयान करूंगा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला कहने से ज्यादा, सुनने से ज्यादा अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इबादुर रहमान की सिफात से हमें मुत्तसिफ होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व सल्लल्लाहु अला नबील करीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।